بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چکوان پریس کلب کے لائیو اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین، مہنگائی کی ماری عوام کے لیے ایک اور بری خبر بس آنے کو میڈیا رپورٹس بتا رہی ہیں کہ منی بجٹ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ گزشتہ روز جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں اتفاق رائے کیا گیا کہ ملک کی جو معیشت بگڑ رہی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے مزید ٹیکسز لگائے جائیں، اور اس کے لیے خاص طور پر فلڈ لیوی کی مد میں 1 سے 3% جو درآمدات ہے اس پر ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے، جبکہ دیگر اشیاء ہے اس پر بھی ٹیکس عائد ہوگا، اور اس کا حتمی فیصلہ وزیر خزانہ کریں گے اور اس کے بعد وزیر اعظم اس کی منظوری دیں گے۔ لیکن خبریں یہی آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کا ایک اور طوفان اٹھنے والا ہے۔ اب بھی جو ادارہ شماریات اس نے دسمبر کی جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں ان کا کہنا ہے کہ 25% تک مہنگائی ہوئی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور آنے والے مہینوں میں بھی اسی قسم کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ مہنگائی بھی بڑھے گی اور عام آدمی کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہوگی۔ اسی حوالے سے آج لائیو اسٹوڈیو میں گفتگو کریں گے اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چیئرمین پریس کلب کے ساتھ بابر سلیم سے۔ خالد صاحب، معاملات کہاں جا کے رکیں گے؟ روزانہ اچھی خبر آنے کی بجائے کوئی نہ کوئی بری خبر آ رہی ہے۔ یہ میر صاحب، چلو یہ اللہ کا شکر ہوا ہے کہ ابھی یہ صبح دانیال سلیم نے کوئی 11 بجے اطلاع دی ہے کہ ادھر تحصیل چوک میں 650 روپیہ یہ 20 کلو آٹے کا تھیلا۔ تو دیکھیں، آٹا اس وقت ایک بنیادی ضرورت ہے، تو ابھی یہ وہ 650 کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت بہت بڑا ریلیف ہے یہ عام آدمی کے لیے۔ مگر اگر وہ چلو وہ کوالٹی پہ تو یقینی طور پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہے کہ یہ وہ جو سفید آٹا جو دوسرا 1800 1850 روپے 20 کلو جو یہ ادھر دکانوں پہ اوپن مارکیٹ میں جو فروخت ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں تو اس کی کوالٹی اس طرح نہیں ہے۔ مگر یہ ہے کہ لمبی لائنیں اور لوگ جس طرح لائنوں میں لگے اور رش پڑا ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ 650 روپے کا آٹا یہ غریب آدمی کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو بہرحال کم از کم ایسے اقدامات جو ہے، ابھی تو ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے یہ بالکل ان کو مایوس اور غریب عوام کو بالکل کھلے اس پہ چھوڑ دیا گیا، اور کوئی اللہ کے سوا ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ یہ آٹا تو ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کی فراہمی یقینی بنائے۔ تو بہرحال ابھی یہ راجہ افتخار صاحب نے بھی یہ 1 بجے جب یہ ادھر آئے ہیں تو یہ بھی بتا رہے ہیں تحصیل چوک پر آٹے کا ٹرک مطلب کھڑا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ کم از کم ادھر سے عوام کے حقوق کی بات کرنے سے، رولا ڈالنے سے کم از کم یہ ہے کہ انتظامیہ بھی چلو اس کو بھی کوئی محسوس ہوا ہے۔ تو اسی قسم کے اقدامات اگر ذرا وسیع پیمانے پر اگر یہ مارکیٹ کمیٹی کو بھی متحرک کر کے اور انتظامیہ کو تھوڑا سا متحرک کر کے کہ یہ جو آپ روزانہ کی بنیاد پر اشیاء ضرورت کی قیمتیں جو مقرر کر رہے ہیں ان کو اسی قیمت پر اس کی فراہمی کو بھی اگر یقینی بنا دیں تو یہ عوام کا یہ بڑا ریلیف ملے گا۔ تو بہرحال یہ آپ نے جو بات ابھی ٹیکسوں کی کیا تو یہ بالکل یہ اب ضرورت ہے کہ یہ وہ باجوار ڈاکٹر آئین جس کا بڑا ذکر ہے کہ یہ باجوار ڈاکٹر آئین یہ تھی کہ 5000 بندے یہ سارا جن کے پاس یہ پورے 22 کروڑ عوام کی قسمت اور پورے جو اس ملک کے وسائل ہیں ان لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ تو یہ 5000 یہ آپ جو بتا رہے ہیں، یہ اگر اللہ کرے کہ یہ تو یہ وہ 5000 لوگوں سے یہ وصولی کرنے کے ادھر جو منظوری ہوئی ہے۔ یہ ٹیکس یہ نہیں ہے کہ یہ جو اس کی اسپرٹ ہے کہ ٹیکس لگا کے یہ عوام تو آگے ہی بیچ گئے ہیں۔ عوام تو ابھی اس وقت 1 روپے کا ٹیکس برداشت کرنے کی، اور جبکہ انڈائریکٹلی یہی 22 کروڑ عوام اربوں خربوں کے حساب سے یہ لوگ پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو یہ جو 5000 لوگ ہیں ان کے آپ اعداد و شمار، ان کی ٹیکس ریٹرن دیکھ لیں اور ان کے وسائل اور ان کا لائف سٹائل دیکھ لیں، یہ انہوں نے سارے یہ دولت کے اوپر سام بن کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو ان 5000 لوگوں کے وہ شہباز شریف تقریرن تو میں ایسے پیٹ پھاڑ کے نکالوں گا، تو یہ اگر سخت فیصلہ کرنا ہے تو پیٹ پھاڑ کے یہ نکالیں۔ اور آپ کی وہ کہتے ہیں نا، وہ عمران خان کہتا ہے کہ یہ زرداری اور شریف اپنی یہ لوٹی ملک کی دولت ہی واپس اگر لے آئیں تو ملک کی اکنامک ٹھیک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک فلسفہ دوبارہ موجود ہے کہ ایک مخصوص طبقے نے 75 سالوں سے بڑی بے رحمی اور بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ اب ان سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے جی؟ اگر آپ ایک وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اچھی بات ہے، یہ 22 کروڑ لوگوں کا خون ہے یہ جو انہوں نے چوسا ہوا ہے، یہ 5000 جو لوگ ہیں، تو بھائی خون چوسا ہوا ہے تو تھوڑا سا نکالیں آپ بھائی۔ اگر جس پہ ملک میں آپ ایک آزاد ملک میں
ایک جس کے 6 موسم ہے، ایک عظیم ملک ہے، اس کی آپ تمام قانون سے قانون آپ کی طرف دیکھ نہیں سکتا، صورتحال یہ ہے. تو اس قسم کی آپ فیسلٹی یہ کسی یورپ کے کسی ملک میں، وہ دیکھیں وہ مزدوری کر رہا ہے بارک اوباما، اس کی تصویریں مزدوری کا صدر امریکہ، پوری دنیا کا سب سے بڑی اسٹیٹ کا پاورفل جو صدر ہے وہ ادھر مزدوری کر رہا ہے، سابق ہوا ہے. تو ادھر یہ ہے، ادھر اثاثے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے ہیں اور کتنے نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا اچھا قدم، اگر ایک نیتی کے ساتھ اوپر بجلی بھی بچائی جائے اور سارا کوئی اس میں قوت شعاری توانائی مہم، یہ سارا سنجیدگی سے اگر اقدامات کیے جائیں تو یقیناً یہ حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، حالات پر قابو پایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سنجیدگی اختیار کی جائے. اور جو پیٹ پھاڑنے کی ہمیشہ باتیں سنتے ہیں، وہ جب بھی یہ باری آتی ہے تو عوام کے دلوں پر ہی نشتر چلائے جاتے ہیں. جو ایلیٹ کلاس ہیں، جو پاسر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے، وہ اس گھیرے میں ہی نہیں آتے. اور اب بھی باتیں اسی قسم کی ہو رہی ہیں، لیکن یہ جب اقدامات عملی شکل اختیار کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اصل ٹیکس کس سے وصول کیا جا رہا ہے. راج صاحب، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ادارہ شماریات کا، مہنگائی کے حوالے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں، اور یہ حکومتی سطح پر ہمارے سامنے ہے، 25% بڑی مہنگائی ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ ہر مہینے نیا ریکارڈ بن رہا ہے. چکن دیکھ لیں 600 روپے تک پہنچ چکا ہے، اور پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ 1000 تک یہ بچائے گا. انڈے کا ریٹ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے. اگر ہم ڈرائی فروٹ کی بات کریں تو پستہ 6000 روپے کلو ہو چکا ہے. پستے کو چھوڑے مونگ پھلی 600 روپے کلو بک رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں تو عام لوگوں کی پہنچ سے ہی باہر ہو گئی ہیں. تو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے؟ شکریہ جی میر صاحب. سال بدلی ہو گیا، 2023 آ گیا. کہتے ہیں کہ تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں، ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں نئے سال کہیں. تو ہم نے پہلے بھی متعدد بار اسی پلیٹ فارم سے ذکر کیا تھا کہ 2023 کا صرف یہ ہنسے بدلی ہو گئے. عوام کی مشکلات میں دور دور تک ہمیں کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی، کوئی ایسا مسیح نظر نہیں آ رہا کہ جو عوام کے دکھوں کا مداوع کر سکے گا. تو وہی کچھ ہوا. آپ نے دیکھا کہ آج تیسرا دن ہے نئے سال کا. تو ان 3 دنوں میں لگتا ہے کہ پچھلے جو 1.5 یا 2 سال کی جو مہنگائی ہے وہ بالکل سمٹ کر ان 3 دنوں میں آ گئی. مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں، اندازہ کریں کہ دنیا کا کوئی بھی جو باشعور ملک ہے امیر صاحب، اس میں چیزیں جس قدر ہمارے ملک میں تیزی سے رات کو آؤٹ ہوتا ہے، صبح ہوتا ہے، دوپہر کا ہوتا ہے، شام کو، کسی ملک میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے. عرصے رات تک ہے کہ قیمت جو ہے وہ مستقل رہتی ہے، پھر جا کے کوئی انکریز ہوتی ہے تو وہ بڑھتی ہے. دوسرا امیر صاحب جو بات ہے ٹیکنیکل دیکھنے کی، کہ یہ جو ابھی ہمارا ملک ہے اور ہم جو عوام ہیں، ہم ابھی وینٹیلیٹر پہ جا رہے ہیں. وینٹیلیٹر پہ ہمیں وہ سلنڈر لگا ہوا ہے، ماسک ہمارے منہ کے اوپر ہے، ہم سانس لے رہے ہیں. جو وہ ماسک کسی نے جو ہی کسی نے وہ اتارنا ہے تو ہماری ڈیتھ ہو جانی ہے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ تحصیل چوک میں خالد صاحب نے ذکر کیا کہ وہ گاڑی لگی ہوئی ہے آٹے کی، یہ حکومت کب تک سبسڈی دے گی لوگوں کو، کس طریقے سے دے گی؟ یہ لمبے عرصے تک جو سبسڈی جو ہے یہ نہیں چل سکتی کسی صورت، اس کو سرکار بھی افورڈ نہیں کر سکتی. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ابھی ان کے پاس اور کچھ چوائس نہیں ہے. انہوں نے اگلے الیکشن میں بھی جانا ہے، چلے دیر سے آئے تو سال کے بعد ہو جائیں گے، لیکن الیکشن جو ہونے ہیں. اب ان حکومت کی یہ جو ہے وہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو مہنگائی کا ایک جن بالکل بے قابو ہو چکا ہے، اس کو اگر مصنوعی طریقے سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، مختلف چیزوں پہ، آٹے پہ، گھی پہ اور دیگر چیزوں پہ ہم سبسڈی دے کے جو ہے نا، تو اس سے ہی کوئی ریٹ کو فار دا ٹائم بینگ ہم کنٹرول کریں، تاکہ کوئی کسی طریقے سے اگر جب الیکشن ہوتے ہیں تو لوگوں کو یہ تاثر ملے، عوام کو یہ تاثر ملے کہ نہیں چلے مہنگائی جو ہے. لیکن یہ ساری چیز ایکٹیویٹی اور یہ مشق جو ہے ان کی فضول جا رہی ہے. جب تک فائز صاحب نے ذکر کیا کہ جب تک اوپر لیول سے یہ کنٹرول نہیں کریں گے چیزوں کو، ایک جو طبقہ ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ روزانہ دال، چینی، آٹا، انڈے کے ریٹ انہوں نے الجھا دیا ہے. ایک طبقہ جو ہے وہ اس کو کوئی بالکل پرواہ نہیں ہے. وہ آج بھی آپ اسلام آباد جائیں، آپ کو مرسیڈیز روڈوں کے دوڑتی جناب نظر آ رہی ہیں، نہ ان کے لیے کوئی تیل مہنگا ہے، نہ ان کے لیے کوئی شہر خرچ مہنگی. تو جب تک یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جب تک جو ہے ایک قانون ملک میں لاگو نہیں ہوگا، جب تک یہ جتنے اوپر سے آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو حکمران ہیں، ان کو جناب لاکھوں روپے جو منتھلی ملتی ہے جناب، ان کو کسی کو پیٹرول کی مد میں مل رہا ہے، کسی کی بجلی فری ہے، کسی کی گیس فری ہے. یہ ناانصافی ہے ایک ملک میں. جب تک یہ انصافی ختم نہیں ہوگی تب تک جو ہمارا جیسا مڈل کلاس طبقہ ہے یہ پستا رہے گا. کیونکہ آپ دیکھیں نا، ایک حکومت لگاتی ہے جی ہر چیز پہ حکومت ٹیکس لگا ہوا ہے، ابھی بھی ٹیکسز لگا رہی ہے. جب یہ دیکھتے ہیں جناب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے بعد میں کہا جی کہ
منی بجٹ آ رہا ہے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ حالات ان کے کنٹرول سے باہر ہوئے ہیں, انہوں نے پھر موڑ چھوڑ کے جو ہے نا جی, انہوں نے جو مڈل کلاس طبقہ ہے جو اس کے اوپر انہوں نے یہ نظر ڈالنا, ان سے جتنا ٹیکس وصول کر سکے نکلوا لیں. آگے یہ آپ لوگ نکلوا رہے ہیں, بجلی کا بل نہیں پورا ہو رہا, گیس کا بل نہیں پورا ہو رہا, ان میں بے شمار ٹیکسز ہیں. اب یہ جو منی بجٹ جو ہے اگر یہ آتا ہے اور یہ یقینی طور پر آئے گا کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے, تو پھر یہ میرے خیال میں جو عوام میں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جائے. عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جن جگہ پر سنجیدہ اقدامات ہوتے نظر آنے چاہیے وہ ہو نہیں پا رہے. عام آدمی کو ہی وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہی زیادہ ٹیکس وصول کیے جا رہے ہیں, اور ایک بے چینی وہ ہمیں صاف نظر آ رہی ہے. لائیو اسٹوڈیو میں تجزیہ کار عبدالخالق درویش بھی موجود ہے. درویش صاحب, معیشت کے حوالے سے ہم لائیو اسٹوڈیو میں بھی کئی بار گفتگو کر چکے ہیں. اس مہنگائی کی لہر کا تعلق بھی براہ راست معیشت سے ہے. اگر وہ درست سمت میں جا رہی ہو تو ریلیف عوام کو مل سکتا ہے. آخری جو سرمائی میں ایف بی آر نے جو ٹیکس ہدف تھا وہ 950 ارب روپے کا تھا, جبکہ وہ 740 ارب روپے اکٹھے کر پائے ہیں. یہ جو شارٹ فال ہے یہ بھی عوام سے ہی پورا ہونا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ جو ادارے جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ ہی نہیں پورا پا رہا؟ یہ معیشت کی آپ سمجھتے ہیں کہ بدحالی ہے یا ان کی نااہلی ہے؟ یہ مس مینجمنٹ ہے اور لیک آف جینوئن ول ہے. Our rulers are not genuinely committed to provide the relief to the masses at all. وہ ایک شعر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا. ایک گھر کو اجڑنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. اس کی جو غلط ناقص پالیسیاں ہوتی ہیں نا, اس کے جو اللہ تللے ہوتے ہیں, غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہوتا ہے. ایک گھر کو اجڑنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو ایک 22 کروڑ کا ملک ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ چند دنوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے اجڑ گیا ہو. حالات اچھے ہوں تو بھی پچھلے کئی برسوں کا اس پہ کئی برسوں کا رزلٹ ہوتا ہے اگر حالات اچھے ہیں, اور اگر برے ہیں تو بھی پچھلے کئی برسوں کا یہ رزلٹ ہوتا ہے. حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ سال بعد جا کے ان کے نتائج آنا شروع ہوتے ہیں. آج جو نتائج ہم بھگت رہے ہیں یہ کہیں کم از کم اس میں ایک پورے سال کا جو ہے ان پٹ جو ہے, مینجمنٹ جو ہے یا مس مینجمنٹ جو ہے, جو پالیسیز ہیں, جو ان کا ایک ڈائریکشن ہے کسی ملک کی, اس کے نتیجے کے طور پہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور اگر اس نے سنورنا بھی ہے تو اٹ ول ٹیک ٹائم. لیکن ٹیک ٹائم اگر پالیسیوں کو درست کیا جائے. ایک بات جس کا ہم سارا رونا روتے ہیں, اور وہ ایک بات یہ ہے کہ جہاں سے پیسہ نکالنا چاہیے وہاں سے پیسہ نہیں نکالا جاتا. جن افراد کی جیبوں میں, تجوریوں میں, بینکوں کے اندر, لاکرز کے اندر ان کے اثاثوں پہ ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے, ان پہ نہیں ڈالا جاتا. اس لیے نہیں ڈالا جاتا کہ وہ خود ڈائریکٹلی حکمران ہے یا انڈائریکٹلی. ہمارا جو بیوروکریسی ہے, ہمارے جو ججز ہیں, ہمارے جو جرنیل ہیں, ہمارا جو سیاستدان ہیں, یہاں 5000 افراد کی بات ہمارے چیئرمین صاحب نے کی. آج اس وقت جتنے لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, ماضی میں بھی, پچھلی اسمبلی کے اندر بھی, آج کی اسمبلی لے لیں, پچھلی بھی لے لیں, اس کی پچھلی بھی لے لیں, یقین کریں انہوں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے ملک کو. یہ آتے تو ہیں ملک کے عوام کی قسمت سنوارنے کے لیے, یہ سلوگن لگا کے الیکشن لڑتے ہیں اور حکمران بنتے ہیں. لیکن یہ بالکل اس کے بالکل الٹ کام کر رہتے ہیں. عوام کے لیے لپ سروس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, سوائے ان کے لمبے چوڑے دعووں کے, دھواں دھار تقریروں کے, الفاظ کی ہیرا پھیری کے. اس کے سوا عوام کے لیے ان کے پاس بول بچن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. در حقیقت یہ اپنے اور اپنی اس خاص کلاس کے لیے, اپنی اس کلاس کے لیے, اور پھر کیا ہے, حکمران آج کا ہو یا ماضی کا ہو, پی ٹی آئی کا ہو یا پی ڈی ایم کا حکمران ہو, یہ ایک کلاس ہے. پاکستان میں اس وقت طبقاتی نظام ہے, اور وہ جو کلاس ہے وہ دیکھیں, یا تو وہ بیوروکریٹس بھی ان کے, ججز بھی ان کے, جرنیل بھی ان کا, پولیٹیشین بھی ان کا, سرمایہ دار طبقہ بھی وہ. اب وہ سارے ایک ہی, یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھر کے اگر 5-4 بھائی ہیں, بہنیں ہیں, تو ایک جج بن گیا, ایک جرنیل بن گیا, ایک سیاستدان بن گیا, ایک سرمایہ دار بن گیا. یہ وہ ہیں. اب یہ کس پہ ہاتھ ڈالیں گے؟ ان کو لے دے کے عوام ملتی ہے. اپنی کلاس کے لیے کوئی بول بچن کی ضرورت نہیں, کوئی لپ سروس کی ضرورت نہیں, خاموشی سے ان کو سرو کیا جاتا ہے, سائلنٹلی ان کو سرو کیا جاتا ہے.
اور عوام کے لیے بول بچن ہے، دھواں تقریریں ہیں، ڈھیر ساری لپ سروس ہے، اور ایک خالی اور کھوکھلے وعدے ہیں، سلوگنیئرنگ ہے۔ حالات جو ہیں وہ اچھے، اللہ کرے کوئی سر پھرا آئے گا، کوئی جس کا کوئی بظاہر امکان نہیں نظر آ رہا۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس وقت تصدیاں ہیں حکمرانوں کے پاس۔ ناظرین، اس وقت جو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جتنی زیادہ بڑھی ہے، اور پھر جہاں سے یہ سب سبسیڈائز چیزیں مل سکتی ہیں، اس کے لیے آپ کو گھر کا ایک بندہ صرف اس کام کے لیے وہ مختص کرنا پڑے گا کہ وہ راشن اکٹھا کرے، وہ سستا آٹا لے کے آئے، وہ سستا گھی لے کر آئے، وہ سستی چینی کہیں سے لائنوں میں لگ کے لے کے آئے، یعنی پورا دن وہ کوئی اور کام نہ کرے بلکہ گھر کے لیے راشن اکٹھا کرے۔ بھائی صاحب، مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں، عوامی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، عوام ہر 5 سال کے بعد عوامی نمائندے بھی منتخب کرتے ہیں، جس کا ذکر ابھی درویش صاحب کر رہے تھے۔ اس ساری صورتحال میں وہ کہاں غائب ہے، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ یہ ابھی میر صاحب وہ 6 سال پہلے یہ ادھر مجھے یاد ہے وہ فیس بک پہ ایک ہم نے چکوال کے ہیلتھ مسائل پہ، آپ ادھر اس وقت یہ اپنا چکوال پہ ادھر ریکارڈنگ ہے، ایک پروگرام میں ہم باہر نکلے ہیں، تو ابھی یہ فیس بک پہ یہ آئی ہے وہ دیکھیں، اور میں نے اس کے اوپر اب پھر 6 ایئر بیک 3 جنوری 2000 مطلب ہے وہ 16 یا 17 کا مطلب ہے نا، وہ ویڈیو جو فیس بک، وہ اچھی چیز ہے، وہ فیس بک والے وہ اس کو دوبارہ اسی تاریخ کو کہ یور میموریز 6 ایئرز اگو، تو وہ آپ دیکھیں، ابھی میں نے پھر اس کو لوڈ کیا تو میں نے اس کے اوپر کیپشن دیا ہے کہ پرابلمز آر اسٹل دی سیم آفٹر 6 ایئرز۔ وہ آپ دیکھ لیں، سارا 6 سال پہلے جو ہم بات کر رہے ہیں آج بھی وہی ہے۔ تو یہ کہ میں کہتا ہوں کہ کتنی بڑی یہ بدباؤ اس پہ ذکر کر رہے ہیں مسائل کا، تو اس وقت یہ میں نے آگے تھوڑی سی دیکھی ہے، تو اس وقت بڑا تھا کہ وہ یہ شہباز شریف کا بلدیاتی نظام 15 کے الیکشن ہو چکے تھے، اور وہ سال ابھی چیئرمین بانٹے تھے، تو اس میں بلدیاتی نظام میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اور ہیلتھ اتھارٹیز، یہ 2 انڈیپینڈنٹ اس میں کہ یہ بالکل یہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے، تو یہی بڑے لوگوں کے مسائل سارے اسی میں ہیں۔ تو وہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اگر یہ ہم آج جو ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں، پنڈی لے جاؤ، تو یہ اگر ہیلتھ اتھارٹیز قائم ہو گئی جس طرح یہ انہوں نے فریم کی ہے، تو یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو وہ دیکھیں 6 سال وہ ہیلتھ اتھارٹیز کوئی نظر آئی ہے، اگر اب کوئی ہے تو اس کا بھی چیئرمین ڈپٹی کمشنر ہے، عوامی نمائندے بیچ میں تھے، جو کہ اس کا چیئرمین، اس کا اتھارٹی کا چیئرمین وہ پورا بااختیار وہ تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اس نے ہونا تھا۔ تو وہ دیکھیں یہ اختیار دینا ہی نہیں چاہتے، یہ بدنیتی ہے ساری۔ کوئی بھی اگر آپ ادھر دانیال وہ ٹکرے مارنے ہیں کنفیوشس اور ادھر افلاطون اور سارا، تو بھائی کوئی بھی نظام سارے اچھے ہیں جی، جنہوں نے سکسیسفلی اس پہ عمل درآمد کیا، لوگوں کو ترقی اور خوشحالی ملی ہے۔ ہندوستان میں وہ کوئی عوام پارٹی ہے، وہ تمام بنیادی سہولتیں وہ فری دے رہا ہے جی نئی دلی پورے صوبے میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تھی، ہم یورپ اور اس کی تو بات نہ کریں، چلو وہ ان کا طریقہ اور ان کے وسائل ہو رہے ہیں، تو یہ دلی تو یہ ہم لوگ ہی ہیں نا۔ ادھر بنگلہ دیش میں اس دن ذکر کیا دادو جماعت 84 روپے کا ڈالر ہے جی، ادھر 220 روپے بھی کاغذوں میں 220 دکھا رہے ہیں، لینے جائیں نا 250 کا بھی نہیں مل رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارا مس مینجمنٹ، مس گورننس، اور یہ سارا اس میں، تو یہ اگر آپ اب یہ وقت آ گیا کہ کم از کم ایک کوئی لائن پکڑ لیں، یہ اب جمہوریت، یہ خدا کے لیے یہ اب یہ جمہوریت اور یہ سارا یہ کھیل تماشا ہے سارا، بالکل یہ عوام کو ڈلیور کرنے میں، اور عوام کو اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ آپ نے عوامی نمائندوں کی بات کی ہے، منتخب تو ہے نا جی، چلو 2 نے استعفیٰ دیا، فوزیہ برہم اور سردار ذوالفقار اللہ نے، باقی تو منتخب نمائندے ادھر موجود ہیں، کدھر ہیں جی وہ؟ بالکل وہ چھپ گئے، اور ایسے روز دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کرے پنجاب میں اب نون والے پنجاب کے دعائیں مانگ رہے ہیں، تو ساری وہ تھوڑی دیر حیدر سلطان اور ساروں نے جگہ نکالی تھی، وہ پھر ٹھپ کے رکھ دی ہیں، پھر اب تھوڑی سی امید ہوئی ہے، تو پھر تو یہ وہ یہ آ جائیں گے، یا تو یہ ہے نا کہ بھائی وہ اگر یاسر اور یہ چلو تابی آفتاب اکبر گھر بیٹھے تو یہ آ جائیں، پھر میر اسلم دیتی، تو یہ کون سا انقلاب لائیں گے جی؟ آگے سارا دیکھ نہیں لیا ان کو، سارا 85 سے لے کر تو سارا الحمدللہ آئی فٹنس ہوں، وہی مطلب ہے، یہ ایک اسٹیریو تھا، ایک بالکل
ایکشن کی پلے اور ایک مخصوص مطلب ہے کہ جو اس میں یہ ایک کنویں کے مینڈر کی طرح یہ کوئی نہ ویژنری کوئی معاملات ویژنری ہوں بھی تو یہ جو سسٹم ہے یہ آگے نکلنے نہیں دیتا. ٹھیک ہو گیا جی. سسٹم آگے نکلنے نہیں دیتا, چہرے بدلتے ہیں, نظام وہی رہتا ہے اور پھر عوام کے حالات بھی وہی رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ووٹ کہتے ہیں ایک طاقت ہے اور سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. یہ جو اب مسائل ہم فیس کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام ان مسائل کو لے کر ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا ووٹ پول کرتے ہیں, یا وہی پرانا ایک سسٹم ہے, برادری ہے, ایک جماعت کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اس کی بنیاد پر ہی وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ پول کر دیتا ہے؟ جب وہ انتخاب کرتا ہے اپنے حکمرانوں کا تو اس کے ذہن میں ہوتا کیا؟ نہیں صاحب, یہ کوشچن تو آپ کا بہت زبردست ہے. اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے یہ باشعور عوام ہے. یہ بالکل ابھی انہوں نے آپ نے دیکھا جو گزشتہ انتخابات ہوئے ہیں, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عوام ووٹ ڈالتی ہے باہر کا وہ ووٹ ڈبے سے نکلتے نہیں ہیں, وہ ڈبے کسی اور میں ڈالتی ہے, نکلتے کسی اور جگہ پہ. لیکن جب تک ایک صاف اور شفاف جو ہے نا وہ آپ کا انتخابات جو ہے آپ کے نہیں ہوں گے اور عوام کو ان کے مرضی کے جو نمائندے ہیں وہ منتخب کرنا نہیں دیا جائے گا, تو تب تک جو نا آپ عوام پہ بھی بالکل گلا نہیں کر سکتے. دیکھیں جی عوام ہی کوئی پتہ نہیں جائے یا نہ پڑا یا نہ, یعنی یہ بار بار وہی ہے کہ نمائندے لے کے آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک عوام جو ہے وہ اپنے نمائندے منتخب کر لیتی ہے, پھر کوئی نہ کوئی ایسا ایک انسیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے یا کہیں نہ کہیں سے وہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جو حکومت ہے وہ اپنی مدت جو آئینی مدت ہے وہ پوری نہیں کر سکتی. یہ ہمارا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا ایک المیہ ہے. اسی المیہ کی وجہ سے آج جو ہم جو جن مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں اور جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں یہ اسی وجہ سے. آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف کو بھی آپ نے میں نے عوام نے منتخب کیا تھا جی, عوام نے منتخب کیا. ابھی اس کی حکومت چاہ رہی تھی, چلو اس کی اگر اچھی چاہ رہی تھی یا بری چاہ رہی تھی, جب ان کا اپنا آئینی مدت پوری ہو اس کے بعد پھر اگر عوام اپنی مرضی اچھا کام نہیں کیا کسی اور کو لے کے آ جائے تو پھر بات بنتی ہے. ابھی وہ بالکل راستے میں تھے کہ وہ ایک اقامہ ان کا آیا, اس پہ وہ مائل ہوئے, اس پہ پھر جناب شہباز شریف صاحب جو ہمارے ابھی وزیر اعظم ہیں اور بہت سارے جو چہرے ہیں پرانے وہ تتر بتر ہو گئے, ملکوں کو نکل گئے, چلے گئے. ٹھیک ہے جی, عمران خان صاحب کو لے کے آیا گیا. ٹھیک ہے, ابھی عوام جو ہے وہ ان کی ذہن میں یہ ایک چیز ہے, ابھی بھی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ اس کی پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, کہ طرز سیاست سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے, مگر عوام کی ایک بہت بڑی طاقت. آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, جب دیکھتے ہیں ان کے لوگوں کے کمنٹس دیکھتے ہیں تو یہ تو نہیں سارے عمران خان نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے. مجموعی طور پر عمران خان کو اس وقت جو عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹھیک جا رہا تھا, جو اس کے 4 سال تھے وہ ٹھیک جا رہا تھا. تو یہ ہے کہ اس کی حکومت کو جو ختم کیا گیا ہے اور پھر یہ نئے چہرے جن کو اقامے کی بنیاد پہ اور دیگر جناب ایشو بنا کر عدالتوں سے مائل کرایا گیا, یہ پھر واپس وہ وہی پاک صاف ہو کے یہ پھر واپس وہاں پہ آ گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو جو عوام ہے اس کے ووٹ کی قدر ہونی چاہیے, جن نمائندوں کو وہ لے کے آتی ہے انہیں آئینی مدت پوری کرنی چاہیے. اگر وہ اس آئینی مدت میں جو نمائندے ڈلیور کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, نہیں تو پھر 5 سال کے بعد دوبارہ جو ہے نا, جب تک یہ کنٹینیوٹی نہیں آئے گی, یہ جو ایک کسی جگہ سے اوپر سے پیراشوٹر سے جو یہ معاملات بنتے ہیں, یہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اس نے ملک کا بیڑا غرق کر رکھا ہے. یہ جو اقتدار کی جیل ہے جو کہ وقت سے پہلے ہی بدل جاتی ہے, بیٹھا ہوا بندہ بدل جاتا ہے یا بدل دیا جاتا ہے, تو یہ روش وہ تبدیل ہونی چاہیے. اور جس طرح بھائی صاحب کہہ رہے ہیں, ان کے کہنے کا مطلب بڑا واضح ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا, سوچتا کوئی اور ہے, یعنی ووٹ کسی کو دیا جاتا ہے, نکل کسی اور کے نام پر جاتا ہے. درویش صاحب, ہم ٹیکسز کی بڑی بات کرتے ہیں, ویسے تو زرعی ملک کے زراعت میں جتنی ترقی ہونی چاہیے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو ہماری زمینیں ہیں چند خاندانوں کے پاس ہیں, ان کے پاس اتنی اراضی ہے, ویران بھی پڑی ہے اور انہیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں ہے, جبکہ جو چھوٹا کاشتکار ہے اس پر ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں. زرعی ٹیکس کا بارہا مطالبہ کیا گیا کہ بڑے لوگوں پر زرعی اصلاحات ہونی چاہیے, ٹیکس ہونے چاہیے, وہ ہمیں دور دور تک نظر نہیں آتے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ زمین کا معاملہ جو ہے ابھی پاکستان بنا نہیں تھا. جن لوگوں نے انگریز کی وفاداری اور ملک سے غداری کی, انگریز نے اسی ملک کی جاگیردیں ان کے نام کر دی. ہم وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ جن میں ان سارے خاندانوں کا بتایا جاتا ہے فلاں خاندان اس کو فلاں کام کے عوض جو ہے انگریز یہ اتنی جاگیر ادا کی اور فلاں خاندان کو
اس انگریز کی سروس کے عوض جو ہے انگریز نے اتنی بڑی جاگیریں عطا کی تھیں. پہلی بات تو یہ ہے انڈیا کے اندر کیا ہوا کہ ملک بننے کے بعد انہوں نے جاگیردارانہ نظام ختم کر دیا, اس کو چلنے نہیں دیا, اور اس کا پھر بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ملکی ترقی کے اندر, بہت بڑا اس کا کردار رہا. اور پھر ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر بھی یہ جاگیردار طبقہ نہیں پہنچ سکا. پاکستان کے اندر جو ہے ایسا پاکستان کے اندر جاگیردارانہ نظام آج بھی اگر آپ جائیں رورل سندھ کے اندر جائیں, جنوبی پنجاب کے اندر جائیں, بلوچستان کے اندر جائیں, آپ کو پوری آب و تاب کے ساتھ جاگیردارانہ نظام جو ہے وہ نظر آئے گا. اور جہاں جہاں پہ جاگیردار ہوتا ہے وہاں پہ اس کی جو اس کے حلقے کے جو لوگ ہوتے ہیں دیہاتوں میں رہنے والے, شہروں میں ان کی ذرا ڈفرینٹ ہے, وہ ان کے ایک طرح کے سلیو ہوتے ہیں اور اس جاگیردار کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. اگر اس جاگیردار کو کسی نے ہرانا تو وہ بھی دوسرا جاگیردار ہی ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عام آدمی اٹھے اور اس کو چیلنج کرے کہ تم ظالم ہو, تم کرپٹ ہو, تم جو ہے وہ نمائندگی کا حق نہیں رکھتے اور میں یہاں ان کے نمائندگی. خیر وہ تو شہروں میں بھی کوئی نہیں ہے, مزدور طبقے میں سے کوئی نہیں نکلتا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے ہم پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی کلاس کو بلانگ کرتے ہیں, یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں, سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اور جن کے پاس پہلے جاگیریں تھیں پھر انہوں نے صنعتیں لگا لی. اب صنعت کار بھی طبقہ وہی ہے اور جاگیردار طبقہ بھی وہی ہے, بیوروکریٹس بھی وہیں سے نکلتے ہیں, ججز اور جرنیل بھی. جرنیلوں میں پھر بھی تھوڑا سا امکان ہوتا ہے, اور لیکن جو سیاستدان ہیں, سیاست تو اب ایک بہت ہی دولت مند بندے کا کھیل رہ گیا نا, کیونکہ کروڑوں روپے لگا کے بندے کو ایک الیکشن کی کمپین کرنی پڑتی ہے. تو یہ سارا میں ساری گھوم پھر کے بات میں تو یہاں پہ لاتا ہوں کہ پاکستان میں حقیقتاً ایک طبقاتی نظام, آئین اور قانون چاہے ساروں کو برابر کے حقوق دیتا ہے لیکن پریکٹیکلی پاکستان کے اندر ایک طبقاتی نظام ہے. اور وہ طبقاتی نظام وہ ہے کہ جس کی وجہ سے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, امیر امیر تر ہوتا رہا ہے. ملک کے جو ریسورسز ہیں, ملک کے جو وسائل ہیں, ان پہ چند خاندان جو ہے پہلے بھی قابض تھے, ان کی جو گرفت ہے اور بھی کچھ اس میں نئے بھی شامل ہو گئے, اور جو نئے شامل ہوئے ان کا بھی مائنڈ سیٹ وہی بن گیا ہے جو پرانے والوں کا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی جیب میں پیسے ہیں حکومت ان کی جیب سے پیسے نکالے, بجائے اس کے کہ جو بیچارہ غریب آدمی ہے, جو عام آدمی جس نے ماچس خریدنی, جس نے کوئی اور بنیادی چیزیں خریدنی ہے, اپنی بنیادی ضروریات, یہ بالکل ٹیکس فری ہونی چاہیے. اور ان کی آسان ڈیلیوری جو ہے, ان کی پروویژن جنرل پبلک کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے, اس کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے. حکومت کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے, اور جن کی جیب میں پیسے ہیں انہیں پر ٹیکس اگر عائد ہوگا تو شاید ان پر اتنا بوجھ نہیں پڑے گا. یہ ایک قسم کے طبقے پر دھڑا دھڑ ٹیکس عائد کیے جا رہے ہیں, خاص طور پر سیل ٹیکس کی شکل میں. ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے, غریب سے غریب جو آدمی ہے وہ بھی ٹیکس دیتا ہے, اور یہی صورتحال ہمارے سامنے ہے. اور اس سے مہنگائی کی لہر کو اگر آپ نے قابو کرنا ہے تو جو مڈل مین ہے اس کو قابو کرنا پڑے گا, کیونکہ جس کی پروڈکٹ ہے اس کو بھی اتنے پیسے نہیں مل پا رہے, اور جو خرید رہا ہے وہ بہت مہنگی اشیاء خرید رہا ہے. جو بیچ میں مڈل مین اس حوالے سے اہم کردار ادا کرتا ہے, وہ چیزوں کو سٹاک بھی کر لیتا ہے, اس کی شارٹیج بھی کر لیتا ہے, مختلف ہتھ کنڈوں کے ذریعے اس کے ریٹ اوپر لے جاتا ہے. تو یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے, یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ مڈل مین کو کنٹرول کرتے ہوئے عوام کو ریلیف دے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.